ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے ثواب کمانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیں کہ بیان کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا، علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ اہم نکات نوٹ کرنے کی بھی کوشش کروں گا، جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 862 صفحات پر مشتمل کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پیاری کتاب ہے، اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ لکھی ہے کہ اس کتاب کو باوضو پڑھا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھیں، بہت ایمان تازہ ہوگا۔ اس کے صفحہ نمبر 404 تا 405 پر ہے۔ ایک سفر میں نبی معظم رسول محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ غورث بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی۔ جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ تو نبوت کی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میری جان بچائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ سلام اس پر
کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم بیانات سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، مدنی پھول سنتے ہیں۔ تو ان بیانات کو سن کر، ان مدنی پھولوں کو سن کر کچھ ہم بھی تبدیلی لانے کی کوشش کریں کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ اور علماء نے اس حوالے سے بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اخلاق و معاملات کو درست کریں، ان کے اندر سے برے اخلاق کی جڑیں اکھاڑیں اور ان کی جگہ بہترین اخلاق پیدا کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے تمام اچھے اخلاق کی فہرست یہ مرتب فرمائی، اور پوری زندگی اور زندگی کے تمام شعبوں پر اسے نافذ کیا، اور ہر طرح کے حالات میں ان پر کاربند رہنے کی ہدایت فرمائی۔ تو انہی میں ایک حسن اخلاق بھی ہے جس سے کردار ستھرا ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیسا تھا، اس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا کہ اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے کہ اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا۔ حسن اخلاق یہ صرف سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی سعادت مند بنائے، اور اللہ عز و جل کا خاص الخاص انعام ہے۔ حسن اخلاق میں حسن ہی حسن ہے، اور بد اخلاقی میں کراہیت ہی کراہیت ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن اخلاق کے متعلق سوال کیا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 تلاوت فرمائی، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن خلق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔
میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ظاہر ہے جو عقل مند ہوتا ہے وہ سودا بھی بڑا کرتا ہے. ظاہر ہے جس کو عقل ہوتی ہے، سمجھدار جو کہلاتا ہے، وہ نماز قضا نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک نماز چھوڑنے کا یہ نقصان ہے کہ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. والدین کو نہیں ستاتا ہے کہ جو والدین کو ستاتا ہے وہ مرنے کے بعد تو سزا پائے گا ہی پائے گا، دنیا میں بھی اسے سزا ملتی ہے. وہ گالی گلوچ نہیں کرتا ہے، بد نگاہی نہیں کرتا ہے، بد کلامی نہیں کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، دہشت گردی نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کہ یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جس سے بچنے کا حکم ملا ہے. اور ظاہر عقل تو ہوتی ہے، لیکن یہ بسا اوقات سے دنیاوی معاملات میں ہوتی ہے کہ گھر میں اپنے بیماریوں سے شفا کے لیے بھی دوائیاں ہوتی ہیں اور کیڑوں کو مارنے کی بھی دوائیاں ہوتی ہیں. لیکن سمجھدار کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی میں کیڑے مارنے کی دوا پی لوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور جو زیادہ ہوشیاری سے کوئی کام کرتا ہے کہ یار یہ بڑا عقل مند ہے. تو تمام علمی و عملی اور اخلاقی کمالات کا دار و مدار یہ عقل ہی پر ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف کیسی تھی؟ وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے 71 کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل شریف سے موازنہ کیا جائے تو تمام انسانوں کی عقل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے. یعنی تمام انسانوں کی عقلیں ایک ریت کے ذرے کے برابر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل شریف تمام دنیا کے ریگستانوں کے برابر ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے. ایک باپ ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، نگران ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے. یعنی زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی نہ فرمائی ہو. تو اسی میں ایک وصف جو ہے انسان کو بہت ہی عزت دلاتا ہے، اس کو نیک نامی دلاتا ہے، اور وہ ہے عفو و درگزر، معاف کرنا، درگزر کرنا. یہ چیز میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں پیدا کرنے کی کوشش کریں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے. ایک دم ایک بدوی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ سلطان زمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کے کنار سے خراش آ گئی. اور وہ کہنے لگا اللہ عز و جل کا جو مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسے موقع پر کیا کیفیت ہوتی ہے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، اور پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم فرمایا. ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، ہر طلب پر عطا کی بارش، مجھ گناہ گار پر کس قدر ہے، مجھ گناہ گار پر کس قدر ہے. مہربان تاجدار مدینہ، مجھ گناہ
پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا اس دیہاتی کے ساتھ اس نے سلوک فرمایا۔ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اے عاشقان میلاد، خواہ کوئی آپ کو کتنا ہی ستائے، دل دکھائے، عفو درگزر سے کام لیجیے اور اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کیجیے۔ یعنی زندگی مختصر ہے اور سمجھدار وہی ہے کہ ایسا کام کیا جائے کہ جس سے بڑا نفع حاصل ہو جائے۔ ظاہر ایسا کام کرنا ہے نا، تو آئیے ایک بڑا پیارا میں آپ کو نسخہ بڑا نفع کمانے کا یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائیں، کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کرے، معاف کریں کہ طاقت ہے، تعلقات بھی ہے، سب کر سکتے ہیں آپ سب کر سکتے ہیں۔ اس نے آپ کو ستایا ہے، اس نے آپ کو مارا ہے، جس طرح بھی تکلیف دی، اب آپ کے بھی تعلقات ہیں، آپ کے پاس بھی سورس ہے، آپ کے پاس بھی یوں سمجھے کہ پیسہ ہے، شہرت ہے، ہر چیز ہے۔ ایسی صورت میں آپ اگر اسے معاف کرتے ہیں، مزہ تو اسی میں ہی ہے نا۔ اور ہمارے اسلاف و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت، یہ مطلب اس میں یہ پہلو ملتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کسی سے جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص آپ کے ساتھ چلنے لگا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ امام اعظم خاموشی سے سن رہے تھے، اب آپ بھی چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ایک مقام پر آ کر امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے اور اس شخص کے کہنے لگے کہ اے شخص، تجھے جو کہنا ہے نا یہی کہہ لے، اس لیے کہ آگے میرا محلہ شروع ہو رہا ہے، اور وہاں اگر کوئی شخص تجھے اس طرح سے برا بھلا کہتا سنے گا تو تکلیف دے گا۔ اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ اس شخص کی حالت کیا ہوئی ہوگی کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر معاشرے کو پرسکون بنانا ہے تو یہ وصف پیدا کرنا ہوگا، ورنہ بسا اوقات موقع ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس نے اگر ہمیں ذلیل کیا ہے تو میں بھی اسے ذلیل کروں گا، اس نے مجھے نیچا کیا ہے میں بھی اس کو نیچا کروں گا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا میں بھی اسے نقصان پہنچاؤں گا۔ تو معافی تلافی، اور معاشرے میں فی زمانہ اس وقت کے حالات ایسے ہی ہو گئے کہ کسی نے کسی کے کہے پر جو بھی انداز ہوتے ہیں کسی کو ستا دیا، مارا ہے، اس کو مالی طور پر نقصان پہنچا، اس کی عزت کو نقصان پہنچایا، تو اب سامنے والا بھی کسی طرح اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم یہ صرف ایک جنرل میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ دوستوں میں یا محلوں میں یا عام طور پر جو کاروباری معاملات ہوتے ہیں، ہم رشتہ داروں میں بھی تو دیکھیں نا،
کہ رشتہ داروں میں بھی ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے تو رنجشیں ہو جاتی ہیں، ماں بیٹوں میں رنجش ہو جاتی ہے، باپ بیٹوں میں رنجش ہو جاتی ہے، بھائی بہن میں رنجشیں ہو جاتی ہیں، تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں، رشتہ دار توڑ دیے جاتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. اس معاملے میں حوصلہ اور ہمت سے کام لے کر شیطان کو مردود و نامراد کر دیں کہ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے. تو یہ وصف پیدا کرنا ضروری ہے. دنیا اور آخرت کے اعلیٰ اخلاق کو یہ بیان کیا گیا. کیا سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سلطان دو جہان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شرف پایا تو فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست منور تھام لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا، پھر فرمایا کہ اے عقبہ، دنیا اور آخرت کے افضل اخلاق یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی، رزق میں کشادگی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے بے شمار واقعات ہیں، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو انداز ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس نے چادر کھینچی، اس نے ستایا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جھاڑا نہیں، اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو مارا نہیں، اس کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ مسکرائے. تو ہم مطلب یہ کہ اس معاملے میں اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا مدنی ذہن نصیب ہو جائے کہ امیر علیہ سنت نے تو اپنی وصیت فرمائی ہے، وصیت لکھ دی ہے کہ جس نے مجھے برا بھلا کہا، جس نے ڈانٹا، جس نے مارا، حتیٰ کہ اگر کوئی مجھے شہید بھی کر دے تو میں اپنے حقوق سے پیشگی معاف کرتا ہوں. یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک وصف ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور جسے یہ نعمت مل جاتی ہے نا وہ ایزی ہو جاتا ہے، اس کی لائف بڑی ایزی ہو جاتی ہے. وہ مطلب اس کا منہ چڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ مسکراتا رہتا ہے. نرمی ہوگی نا تو ہم بہت سارے معاملات میں ایک معاشرے کو اچھا ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کہ آج مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے. اب اگر کوئی مسجد میں آنے والا چڑچڑا ہوگا تو دوسروں کو نمازی کیسے بنائے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر والے سنتوں پر عمل نہیں کرتے. اب ہمارا منہ چڑچڑا ہوگا، ہم مطلب ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوں گے تو گھر والوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رشتہ داروں میں بڑی کشیدگیاں ہیں، بہت ٹوٹ پھوٹ کے معاملات ہیں، بہت لڑائی جھگڑے ہیں. اب ہمارا کردار بھی اس میں ستھرا نہیں ہوگا اور ہم بھی جناب غصہ کرنے والے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوں گے تو رشتہ داروں میں صلح کیسے ہوگی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب محلے میں بھی آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بچوں کے معاملات میں بڑے لڑ رہے ہیں، تو ہم آخر ایسا انداز اختیار نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کے اندر ایسی اچھائیاں پیدا کیسے کر سکیں گے؟ تو ہم میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں تو یہ جو مسکرانا ہے نا، مسکرانا، کسی کو دیکھ کے مسکرانا، تو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کا ڈول بھرنا صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، اور تمہارا کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ اکثر مسکراتے رہتے تھے، بات بات پہ مسکراتے تھے، بات بات پہ مسکراتے تھے. فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا کہ مسکراتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران گفتگو مسکراتے رہتے تھے. تو یہ بھی ایک انداز ہے نا، ایک انداز ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے الحمدللہ یہ انداز دیا ہے، بلکہ ایک مدنی باہر بھی ہوئی. ایک مرتبہ ایک چینل کے ڈائریکٹر نگران شورا سے ملاقات بھی کرنا تھی انہیں، تو خیر انہیں آتے ہوئے دیر ہو گئی. اب ظاہر ہفتہ اور اجتماع میں سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی ہوتے ہیں. تو جب یہ آئے تو بالکل پارکنگ میں گاڑیاں بھی بھری ہوئی ہوں، بہت مطلب یہ دور پارکنگ ملی. اب یہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ بہت دور پیدل چلتے چلتے اب اسلامی بھائی واپس جا رہے تھے، بہت بڑی تعداد، اور یہ آ رہے تھے. اب وہ ٹکراتے ملتے ملاتے گھوم پھر کے یہ بہرحال اندر نگران شورا سے ملنے کے لیے گئے. بڑی محبت سے ملے، اور وہاں جا کر نگران شورا سے ایک بات کہی کہ حضور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے ہیں نا تو بس یوں ہوتا ہے کہ بستر ملے اور ہم سو جائیں. اتنے تھک کے مطلب نچوڑ لیا جاتا ہے ہمیں کام میں، اتنے تھکے ہوئے، چڑچڑاپن اور اس طرح کا. میں آج سارا دن بہت کام میں مصروف رہا، تھکا ہوا بہت تھا، لیکن اسلامی بھائیوں نے ترکیب بنائی تھی تو مجھے آنا تھا یہاں پر. تو پارکنگ سے لے کر آپ تک پہنچنے میں نے آپ کے اسلامی بھائیوں کو دیکھا کہ یہ مطلب ماشاءاللہ کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا، تو مسکرا رہے ہیں، تو مل رہے ہیں، تو ایسی خوش اخلاقی ملن ساری کا آپ یقین مانے ان کو دیکھ کے جب میں آپ کے پاس آئے تو میری ساری تھکانی دور ہو گئی ہے. تو یہ معاشرے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اس معاملے میں جو مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی تو دکھ بانٹنے والے بن جائیں. آپ یہ کہیں گے میں اتنا دکھی ہوں، نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ سے زیادہ پریشان، آپ سے زیادہ ٹینشن والے لوگ دنیا میں موجود ہیں. آپ مسکرا کر ملنا تو شروع کریں. لوگ جب آپ کو اپنے مسائل بیان کریں گے تو آپ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یار میں تو بہت کم مبتلا ہوں، یہ تو مجھ سے زیادہ پریشان ہے. میں تو اپنی بیوی کی علاج کی وجہ سے پریشان ہوں، اس کے تو ماں باپ بھی بیمار ہیں، اس کا تو بھائی آئی سی یو میں، اس کو تو خود کینسر ہوا، یہ تو اتنا پریشان ہے، تو چلتا پھرتا ہے، کام کاج کر رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ جناب مجھے خالی درد سر ہوتا ہے، ارے یار یہ تو ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کو تو بلڈ پریشر ہو گیا. میں تو سمجھ رہا ہوں یہ تو بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے اور بڑا خوش باش ہے، اس کو تو مالی طور پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. نہیں یار یہ تو بہت زیادہ پریشان ہے. تو ہم میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب اپنا انداز تبدیل کریں گے اور اس طرح سے معاشرے میں ہم اپنا مقام بنائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ بسا اوقات خاندان کے بڑے سرپرست ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. ہم ضرورت ہے اس بات کی، کیونکہ گھر میں ٹینشن، ماں باپ بچوں سے نہیں بن رہی ہے، بھائی بہنوں سے نہیں بن رہی ہے، مطلب بچے پریشان تو گھر والے پریشان تو محلے والے پریشان. یہ انداز میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو درست نہیں ہے. اور پھر بسا اوقات اس میں شیطان نفس ایسی شرارتیں کرتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسی شہرت مل جاتی ہے، کوئی مال مل جاتا ہے، تو اس کو بھی مطلب پھر اس کی ٹور چینج ہو جاتی ہے، اس کا انداز چینج ہو جاتا ہے. وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کسی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عصا مبارک پر ٹیک لگائے ہوئے کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ دیکھ کر تواضع کے طور پر فرمایا کہ تم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کرتے ہیں. میں تو ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں اس میں تربیت ہمارے لیے کہ ہمارے ملازموں سے نہیں بنتی ہے، ہمارے ماتحتوں سے نہیں بنتی ہے. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کی دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے. جو کی روٹی اور پرانی چربی کھانے کو دی جاتی تھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دعوت کو بھی قبول فرماتے تھے. مسکینوں کی بیمار پرسی کرتے تھے، فقراء کے ساتھ ہم نشینی فرماتے اور اپنے صحابہ علیہم رضوان کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے تھے. ہم کریں تو صحیح، ہم اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اس معاملے میں دور کر لیتے ہیں کہ جناب میں تو بڑا آدمی، یہ چھوٹے آدمی، یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کو منہ کیسے لگایا جائے. میں تو جناب اتنا بڑا ہوتا ہے. بچوں کو بعدوں کا ٹائم نہیں دیا جاتا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دستے مبارک سے کر لیا کرتے تھے. اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے. گھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دور وہ بھی تھا کہ مکے شریف سے آپ کو ہجرت کرنا پڑی. اتنا ظلم ہو رہا تھا, اتنا ظلم ستایا جا رہا تھا. اب ایک وقت وہ آیا کہ فاتح مکے بن کر داخل ہو رہے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ فتح مکے کا دن جب فاتحانہ شان کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکروں کے ہجوم میں شہر مکہ کے اندر داخل ہونے لگے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تواضع اور انکسار کی ایسی تجلی نمودار تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی کی پیٹھ پر اس طرح سر جھکائے بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک کجاوے کے اگلے حصے سے لگا ہوا تھا. عاجزی تھی, انکساری تھی. ایک وقت تھا تنہا تھے, ایک ایک آتا گیا, کارواں بنتا گیا. حجت الوداع کا موقع 1,00,000 شمع نبوت کے پروانوں کے ساتھ اپنی مقدس زندگی کے آخری حج میں تشریف لے گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پر ایک پرانا پالان تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں انور پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی. اسی اونٹنی کی پشت پر اور اسی لباس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند ذوالجلال کے نائب اکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اپنا شہنشاہی خطبہ پڑھا, جس کو 1,00,000 سے زیادہ فرزندان توحید ہما تن گوش ہو کر سننے لگے. میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب رہا کرتے تھے انداز کیا ہوتا تھا. ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اقدس کا تسمہ ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کو درست کرنے لگے. کسی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دے دیجئے, میں ٹھیک کر دیتا ہوں. میری اس درخواست پر ارشاد فرمائے کہ یہ صحیح ہے کہ تم ٹھیک کر دو گے, مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی جتاؤں. اچھا بننا ہے نا, کردار اچھا کرنا ہے نا, تو آقا کی سیرت سے یہ مدنی پھول لی تو لیجئے, اپنی زندگی میں نافذ تو کر لیجئے. پھر دیکھیے کہ گھر کیسا گہوارہ سنت بن جاتا ہے, کیسی محبتیں قائم ہو جاتی ہیں. آج ہم تو گلے شکوے تو کر رہے ہیں کہ جناب بنتی نہیں ہے, شوہر میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات, اپنے احباب, اپنے رشتہ دار, اپنے پڑوسیوں سے خوش اخلاقی کا معاملہ تھا, ملنساری کا برتاؤ تھا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا ہر کوئی گرویدہ اور مداح تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 10 برس میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا, مگر کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے ڈانٹا, نہ جھڑکا, نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا, فلاں کام کیوں نہیں کیا. یہ انداز تھا. اور ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے معاملات تھے کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے کوئی مخصوص بستر نہیں رکھا کرتے تھے, بلکہ ہمیشہ ازواج مطہرات کے بستروں پر آرام فرماتے تھے. اپنے پیار و محبت سے ہمیشہ اپنی مقدس بیویوں کو خوش رکھتے تھے. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں پانی پی کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیالہ دیتی تو آپ پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے. کریں تو صحیح, یہ ماحول لائیں تو صحیح گھر میں, کیسا محبت بھرا ماحول تھا. اور فرماتی ہیں کہ میں گوشت سے بھری ہوئی کوئی ہڈی اپنے دانتوں سے نوچ کر وہ ہڈی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتی تو آپ بھی اسی جگہ سے گوشت اپنے دانتوں سے نوچ کر تناول فرماتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بی بی عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا. خوش اخلاق نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا تو آپ لبیک کہہ کر جواب دیتے. کیا شان ہے میرے آقا کی. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا. جس وقت بھی مجھے دیکھتے مسکرا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ خوش طبعی بھی فرماتے، سب کے ساتھ مل جل کر رہتے، ہر ایک سے گفتگو فرماتے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے. ان بچوں کو اپنی مقدس گود میں لے لیتے اور آزاد نیز لونڈی غلام اور مسکین سب کی دعوتیں قبول فرماتے. مدینے کے انتہائی حصے میں رہنے والے مریضوں کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے اور عذر پیش کرنے والوں کے عذر کو قبول فرما لیتے. سبحان اللہ. ایک اور ادا سنیے. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے آقا کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی کان میں آ کے سرگوشی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے میں پہل کرتے، ملاقاتیوں سے مصافحہ کرتے اور اکثر ملاقاتیوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر بچھا لیا کرتے تھے. اپنے اصحاب کو ان کے اچھی کنیتوں اچھے اچھے ناموں سے پکارتے، کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے، ہر شخص سے خوش روئی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرتے. مدینے کے خدام نوکر چاکر برتنوں میں پانی لے کر آتے کہ آقا اپنے ہاتھ اس میں ڈال دیں متبرک بن جائے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جاڑے کے موسم میں، سردی کے موسم میں بھی ہر ایک کے برتن میں اپنے ہاتھ ڈال دیا کرتے اور جاڑے کی سردی کے باوجود بھی کسی کو محروم نہیں کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ملاقات فرماتے، اپنی صاحبزادیوں کے گھروں پر بھی رونق افروز ہو کر ان کی خبر گیری فرماتے اور اپنے نواسوں اور نواسیوں کو بھی اپنے پیار اور شفقت سے نوازتے اور سب کی دل جوئی فرماتے. بچوں سے بھی گفتگو فرما کر ان کی بات چیت سے اپنا دل خوش کرتے، ان کا دل بھی بہلاتے. اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرتے، ان کے ساتھ انتہائی کریمانہ مشفقانہ برتاؤ کرتے. الغرض میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل، اپنی سیرت مقدسہ سے ایسے اسلامی معاشرے کی تکمیل فرمائی کہ اگر آج جو پریشان ہیں، آج جو ٹینشن کا شکار ہیں، تو آ جاؤ اے عاشقان میلاد، میرے آقا کی سیرت پر عمل کر لو، میرے آقا کے ارشادات پر عمل کر لو، میرے آقا کی سنتوں پر عمل کر لو. انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ دنیا امن و سکون اور محبت کا گہوارہ بن جائے گی. اس میں امن و سکون اور محبت اور رحمت کے دریا بہنے لگیں گے اور سارے عالم سے جدال و قتال، نفاق و شقاق کا جہنم یہ بجھ جائے گا اور عالم کائنات امن و راحت، پیار و محبت کی بہشت بن جائے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ سکون ہو جائے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جناب معاملات اچھے ہو جائیں، راحت مل جائے، ٹینشن ختم ہو جائے، پیار عام ہو جائے، محبت عام ہو جائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے. اس کو اپنائیے کہ اپنے تو اپنے
دشمن بھی بولے، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے کہ اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا۔ صلو علی الحبیب۔ ایمان